السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ کر اپنی پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے گھر ایک چھوٹی سی پری کی آمد ہوئی ہے تب میں بہت خوش تھی۔ سوچا کہ جتنی میں خوش ہوں میرے شوہر بھی اتنے ہی خوش ہوں گے، ان کے دل میں اطمینان ہوگا، سکون آ جائے گا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ بن گئے ہیں، ہمارے گھر رحمت آ گئی ہے۔ مگر جب صبح سے لے کر شام ہو گئی اور میرے شوہر مجھے دیکھنے تک کے لیے نہیں آئے تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ کیا میرے شوہر کو نہیں معلوم کہ میں کس حالت میں ہوں؟ میں زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ کر بیٹی کو جنم دے چکی ہوں اور وہ مجھے دیکھنے تک کے لیے نہیں آئے، نہ اپنی بیٹی کا چہرہ انہوں نے دیکھا۔ کیا ان کے دل میں یہ تجسس نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کیسی دکھتی ہے؟ کیا ان کے دل میں اس کے لیے پیار کا سمندر نہیں ٹھاٹھے مار رہا، جیسے میرے دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت امڑتی جا رہی ہے؟ ایسے کتنے ہی سوال تھے جو میرے ذہن میں جنم لے چکے تھے۔ شام کو میری ساس کمرے میں آئی، ماتھے پر تیوریاں، چہرے پر غصہ لیے، کہنے لگیں، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم بیٹی ہی پیدا کرو گی، اور دیکھ لو تم نے وہی کیا جیسا میں نے تمہارے بارے میں سوچا تھا۔ ان کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے چہرے پر ناگواری آ گئی، جسے انہوں نے غصے سے دیکھا اور کہنے لگیں کہ اب تم ایک بیٹی پیدا کر کے اپنے شوہر کے دل سے اتر چکی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اپنے شوہر کے دل پر راج کرو گی؟ بہت بڑا تیر مار لیا ہے تم نے ایک بیٹی کو جنم دے کر۔ اب تو پتہ چلے گا کہ تمہارا ہر وقت برا وقت کیسے شروع ہوتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، مگر مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ بھی تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا محبت کرنے والا انسان اپنی بیٹی سے نفرت کرے؟ یقیناً وہ کسی کام میں مصروف ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری ساس نے انہیں یہ بات بتائی ہی نہ ہو کہ میں اسپتال میں ہوں اور میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، کیونکہ میرے شوہر صبح کام پر جانے کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی تھی۔ پھر میرے سسر اور میری ساس ہی مجھے اسپتال لے کر آئے تھے۔ رات کو جب میں گھر آئی تو لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں پہنچی۔ اپنی بیٹی کو میں نے خود ہی اپنے بازوں میں اٹھا رکھا تھا۔ میری ساس نے نہ میری بیٹی کو اٹھانے کی کوشش کی، نہ مجھے سہارا دے کر کمرے تک لائیں۔ کمرے میں آئی تو سامنے ہی میرے شوہر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی، رمیز، کیا آپ کو پتا ہے کہ آج میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہوں؟ ہمارے گھر میں رحمت آ چکی ہے۔ میری کمزور نحیف آواز سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر میرے پاس آئے تو ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ وہ غصے سے مجھے اور میری بیٹی کو گھورتے رہے، پھر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں اپنی جگہ پر پتھر کا بت بنی کھڑی رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اپنی ہی بیٹی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے۔ کیا ہوا کہ وہ اب میری طرف بھی نظر التفات نہیں کرتے؟ اب میری بیٹی 1 ہفتے کی ہو چکی تھی، ابھی بھی مجھے بہت کمزوری تھی۔ میں اپنی جگہ سے ٹھیک سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر اس دن سے ایک بار بھی کمرے میں نہیں آئے تھے، نہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ میری ساس کمرے میں آتی، میرا دل جلانے کے لیے عجیب عجیب باتیں کرتی، پھر مجھے رلا کر ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلی جاتی۔ سسر کا رویہ بھی ناقابل فہم تھا۔ انہوں نے بھی نہ اپنی پوتی کو دیکھا، نہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں حیران تھی کہ یہ لوگ اپنے خاندان کی لڑکیوں سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس معصوم نئی سی جان نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ دن یوں ہی بیتتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ تو نارمل ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی بیٹی امامہ کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے۔ جب امامہ رات کو روتی چلاتی تو وہ غصے سے مجھ پر چلانے لگتے، کہتے
اس مصیبت کو سنبھال نہیں سکتی تو اسے کمرے سے باہر پھینک دو۔ سارے دن کا تھکا ہارا رات کو سونے کے لیے آتا ہوں اور اس کی چیخو پکار کی آواز سن کر میری نیند ٹوٹ جاتی ہے، سکون سے سو بھی نہیں سکتا۔ نہ جانے کیا مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ غصے سے کمرے سے اٹھ کر چلے جاتے اور میں آنسو پیتی اس کھلے دروازے کو دیکھتی رہتی۔ اپنی بیٹی کو میں خود ہی سنبھالتی تھی، خود ہی دیکھتی، پیار کرتی۔ گھر کا کوئی فرد اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، نہ ہی کسی نے کبھی اس کی ذات میں کوئی دلچسپی لی تھی۔ کچھ دن کے بعد میں اٹھ کر سارے گھر کے کام کاج کرنے لگی، اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگی تھی۔ جانتی تھی کہ ان ذمہ داریوں کو میں ہی نبھاؤں گی، مگر میری ساس تو ہر آئے گئے کے سامنے میری سستی اور کاہلی کا رونا روتی رہتی، کہتی یہ عورت بہت حد درجہ حرام ہے، بہت بہانے باز ہے، ہر چیز سے کتراتی ہے، مگر مزے سے ہر وقت اس چھپکلی سی بیٹی کو لے کر بیٹھی رہتی۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنے کمزور وجود پر نظر ڈالی۔ میری ہڈیاں نمایاں ہو چکی تھیں۔ خوراک اور آرام کو نہ ملنے کی وجہ سے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مگر میں پھر بھی گھر کے کام کاج کرتی، کسی کو بھی بات بنانے کا موقع نہ دیتی تھی۔ میری ساس سسر اور شوہر کا رویہ تو ٹھیک تھا، مگر امامہ کو کوئی دیکھنے پر بھی تیار نہیں تھا۔ اب امامہ 6 مہینے کی ہو چکی تھی جب ایک دن پھر سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ پھر سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سوچ کر میں ایک بار پھر سے کام سے رک گئی۔ اگر مجھے اللہ نے پھر سے بیٹی عطا کر دی تب کیا ہوگا؟ میری ساس تو اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ اب کی بار بیٹی پیدا مت کرنا، ورنہ شوہر تمہیں طلاق دے دے گا، تمہیں گھر سے باہر نکال دے گا۔ کیا کرو گی تم؟ تمہارے ماں باپ بھی تمہیں رکھنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ میری مانو تو اس مصیبت سے جان چھڑوا لو، اپنا اسقاط کروا لو۔ اگر پھر بیٹی پیدا ہو گئی تو تمہاری زندگی اور بھی زیادہ حرام ہو جائے گی۔ یہ مشورہ مجھے میری سہیلی نے بھی دیا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے سسرال والوں کے رویے کا بتایا تو کہنے لگی، ابھی بھی وقت ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا، تم اس جان سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ یہ تمہاری زندگی کو اور بھی زیادہ مشکل بنا دے گا۔ مگر میں اتنی ظالم نہیں ہو سکتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی جان کیسے لے سکتی تھی؟ جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو کہنے لگے، تانیہ اس بار بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اگر تم نے اب کی بار بیٹی پیدا کی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی بھی جان لے لوں گا اور تمہاری بھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مگر یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ تم میری بے عزتی کا سامان پیدا کرو اور مجھے زمانے میں نیچا دکھانے کی کوشش کرو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تھی کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں کیوں انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کروں گی؟ کہنے لگے، بیٹیاں پیدا کر کے تم اور کیا کرنا چاہتی ہو؟ بیٹی تو اسی لیے پیدا کی جاتی ہے کہ اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ زمانے میں باپ اور بھائی کا سر بھی نیچا کرے۔ ظاہر ہے جب وہ بچی بڑی ہو کر گل کھلائے گی، خاندان کی عزت پر دھبا لگائے گی، تب اس کے باپ اور بھائیوں کی کیا عزت رہ جائے گی؟ میں اپنے شوہر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا پڑھا لکھا سمجھدار شوہر ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں رمیز، ایسا نہیں ہوتا، اولاد دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کی عزت پر داغ نہیں لگا سکتی۔ مگر میرے شوہر میری کوئی بات سننے یا ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کہنے لگے، میں نے تمہیں جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب اگر تم نے بیٹی پیدا کی
تو میرے اور تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ میں کبھی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، چاہے تم سے لاکھ محبت ہو، مگر یہ بات میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ پوری رات میں روتی رہی۔ اپنے شوہر سے ایسی بات کی میں کبھی امید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ کیسی باتیں کر رہے تھے، جیسے سب قصور میرا ہو، اور انہیں ایسا کیوں لگا کہ بیٹیاں بڑے ہو کر باپ اور بھائیوں کو نیچا دکھاتی ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں نے سوچا کہ اپنے سسر سے اس بارے میں بات کروں۔ وہی ایک شخص ہے جو اپنے بیٹے کو سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ جو میری ساس تھی ان کے ساتھ بھی میرے شوہر کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ وہ ان سے صرف ضرورت کی بات کیا کرتے تھے، نہ ان کے پاس آ کر بیٹھتے، نہ ہی اپنے دکھ سکھ ان سے بیان کرتے۔ شروع میں تو میں حیران ہوتی تھی، کوئی بیٹا اپنی ماں سے اتنا دور کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری ساس رمیز کی سگی ماں نہیں ہے، وہ ان کی سوتیلی ماں ہے۔ میں نے رمیز سے ان کی سگی ماں کے بارے میں پوچھا تو وہ غصے میں آ گئے۔ کہنے لگے، آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات کی، کسی سفید نامی عورت کا میرے سامنے ذکر کیا یا اس کا نام لیا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ عورت ذات سے اتنا متنفر کیوں تھے؟ ذات سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے؟ مجھے لگا تھا کہ جب ان کی اپنی اولاد ہوگی تو ان کا دل نرم پڑ جائے گا، مگر وہ تو اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے پر بھی تیار نہیں تھے، جبکہ میرے سسر اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ گھریلو معاملات میں وہ کم سے کم دخل اندازی کرتے۔ وہ ایک دفتر میں کلرک کی نوکری کر رہے تھے۔ جب دفتر سے واپس آتے تو اپنے دوستوں میں نکل جاتے اور رات گئے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ یوں میری ان کے ساتھ روزمرہ معمول میں نہ تو ملاقات ہوتی تھی، نہ ہی بات۔ ان سے بات کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ میری ساس ان کے آس پاس ہی منڈلاتی رہتی تھی۔ اب دن رات میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، اگر اب پھر سے اللہ نے مجھے بیٹی عطا کر دی تو کیا ہوگا؟ رمیز جیسے بھی ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں تو ان کے بغیر کبھی رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی کہ اللہ مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ میری نمازیں طویل ہونے لگیں، میرے سجدے بھی لمبے ہو گئے، دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ راتوں کو تہجد میں اٹھ کر دعا مانگتی۔ اکثر میرے شوہر کی آنکھ کھل جاتی تو وہ حیران ہوتے کہ میں آدھی رات کو روتے ہوئے خدا سے کیا مانگ رہی تھی۔ تب میں انہیں کہتی کہ میں اللہ سے آپ کی محبت مانگ رہی ہوں، کہ وہ آپ کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، میرے اور میرے بچوں کے لیے نرمی اور شفقت والا دل دے۔ جو بدگمانی آپ کے دل میں ہمارے لیے آ چکی ہے، اللہ اسے نکال دے۔ ان کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو جاتے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ ایک دم سے اتنے غصے میں آ جاتے، اتنے پرسرار ہو جاتے تھے کہ مجھے لگتا جیسے میں انہیں جانتی ہی نہیں ہوں، جیسے میں کتنے سالوں سے کسی اجنبی انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ جو بچے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میری ساس نے بھی مجھے پریشان کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس دن میری طبیعت سخت خراب تھی، بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جب وہ کہنے لگیں، تم تو ایسے بستر توڑ رہی ہو جیسے تم بیٹا پیدا کرنے والی ہو، اور تمہارا شوہر تمہیں پھولوں کی سیج پر رکھے گا۔ ارے تم نے بیٹی ہی پیدا کرنی ہے، اور اب تمہارے اس گھر میں چند دن ہی رہ گئے ہیں، دیکھ لینا تمہارا شوہر کیسے تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالے گا۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، اپنی پسند کی بہو لے کر آؤں گی۔ وہ میرا دل جلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میں دل ہی دل میں روتی رہی، خدا سے دعا کرتی رہی کہ وہ میری مراد پوری کر دے، اور پھر میری ساس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس بار اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، مگر میرا سارا دھیان اپنی بیٹی کی طرف تھا۔ ہسپتال میں بار بار اپنے ساتھ بیٹھی عورت سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر وہ میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب نہیں دے رہی تھی۔
مجھے لگا تھا کہ وہ اپنے پوتے کو دیکھ کر خوش ہوں گی، کیونکہ انہیں بھی تو یہی خواہش تھی۔ مگر جب انہیں پتہ چلا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، تب ان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے، اور جیسے ہی میرے شوہر کو یہ خبر ملی تو وہ بھاگے بھاگے اسپتال آ گئے، اپنے بیٹے کو اٹھا کر پیار کرنے لگے، مجھے کہنے لگے، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دے دی ہے، تم نہیں جانتی، تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا۔ انہیں خوش دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا تھا، مگر جب اپنی بیٹی کی یاد آتی جو محض 1.5 سال کی تھی، گھر میں اکیلی تھی، تو دل بے چین ہو جاتا۔ پتہ نہیں اسے کسی نے کچھ کھلایا بھی ہوگا یا نہیں۔ میں محلے کی ایک آنٹی کو اپنی بیٹی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، ان سے کہا تھا کہ میری بچی کا خیال رکھیں، اگر وہ گھر واپس چلی گئی تو امامہ کا کیا ہوگا، وہ تو میرے بغیر رہتی بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ ایک بار گھر جا کر امامہ کو دیکھ آئیں، وہ کیا کر رہی ہے، وہ ٹھیک تو ہے؟ ان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے، کہنے لگے، تم کیسی عورت ہو، مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی؟ آج اگر میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں تو تم بار بار اس منحوس کا نام لے کر میرا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ اپنے شوہر کے پل پل بدلتے موڈ کی وجہ سے میں پریشان تھی، مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ گھر آئی تو امامہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسے تیز بخار تھا، بخار میں جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں اسے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے اپنے سسر کے سامنے ہاتھ جوڑ دی، ان سے کہنے لگی کہ یہ بھی آپ کا خون ہے، آپ کے بیٹے کی اولاد ہے، آپ اسے اسپتال لے کر چلیں، کسی ڈاکٹر کو دکھائیں ورنہ میری بیٹی مر جائے گی۔ نہ جانے کیا سوچ کر میرے سسر نے میری بیٹی کو اٹھا لیا، وہ اسے اسپتال لے کر گئے تھے۔ جب تک وہ واپس نہیں آئے میرا دھیان ہونے میں تھا ہی نہیں، بار بار ذہن میں خدشات آ رہے تھے، کہیں وہ میری بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، کہیں اسے باہر نہ پھینک دیں۔ مگر جب بچی واپس آئی تو اب اس کی طبیعت بہت بہتر لگ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بہت سارے کھلونے بھی تھے، اس کے کھانے کی چیزیں بھی تھیں، دوائیاں بھی تھیں۔ میری سسر نے مجھے ہدایت دی کہ یہ ساری دوائیں وقت پر اپنی بچی کو استعمال کروانی ہے۔ اس دن کے بعد سے میرے سسر کا رویہ میری بچی کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ امامہ کو اٹھا کر پیار بھی کرتے تھے، اسے باہر بھی لے کر جاتے تھے۔ تب ایک دن میرے شوہر بہت غصے میں گھر آئے، کہنے لگے، ابا جان، یہ آپ نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ آپ روزانہ اس لڑکی کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے باہر کسی کو بھی نہیں بتائی کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، مگر آپ نے یہ بات باہر سب کو بتا دی۔ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب وہ مجھ سے میری بیٹی کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تب مجھے لگتا ہے وہ مجھے گالی دے رہے ہیں۔ آپ اسے باہر اٹھا کر کیوں لے کر گئے تھے؟ کیوں سب کو بتایا یہ میری بیٹی ہے؟ مجھے اپنے شوہر کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید ان کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، ان کے دماغ میں کوئی ایسی گرہ پڑ چکی ہے جسے نکالنا بہت ضروری ہے۔ نہ جانے کیا وجہ ہے، وہ لڑکی ذات سے اتنی نفرت کرتے ہیں، کسی نے ان کے دل میں اتنی نفرت اور بدگمانی پیدا کی ہے؟ کیا ان کی ماں نے یا کسی اور عورت نے؟ مگر یہ بات میں کس سے پوچھتی؟ گھر میں تو میری ساس مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے محلے کی ایک خالہ سے سچ پوچھ لیا اور ان سے رمیز کی ماں کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی، کہنے لگیں وہ بہت نیک عورت تھی، بہت شریف اور بہت اچھی عورت تھی، مگر کسی نے اسے اس گھر میں بسنے نہیں دیا، اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے حیرت سے خالہ کو دیکھا، آج تک میں نے ان کے بارے میں کبھی کسی کے سے کوئی ذکر نہیں سنا تھا، یہاں تک کہ ان کے شوہر اور بیٹے کے منہ سے بھی نہیں، مگر یہ عورت ان کے بارے میں اتنے اچھے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہونے لگا تھا کہ اگر وہ اتنی اچھی تھی تو پھر اب کہاں ہیں؟ وہ اس گھر سے کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اس عورت سے پوچھا تو کہنے لگی وہ اپنی نند اور ساس کی وجہ سے اس گھر سے نکل گئی ہیں، ان لوگوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، بہت غلط کیا تھا بیٹا۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے
اس کے ساتھ بھی ضرور برا ہوتا ہے، اور تمہاری یہ ساس جو تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہے، اس نے تمہارے شوہر کی ماں کو گھر سے نکالنے میں بہت سازشیں کی، اسے اپنے شوہر کی نظروں سے گرا دیا اور آخرکار ان سب باتوں میں کامیاب ہو گئی۔ دیکھ لو، مگر خود اولاد کی خوشی سے محروم رہی۔ اس نے اپنی محبت کو تو پا لیا، مگر کبھی اولاد کی خوشی نہ دیکھ پائی۔ شوہر کی جو اولاد تھی وہ تو اسے ماں ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ تم نے دیکھا نہیں اپنے رمیز کا رویہ کتنا خراب ہے اپنی ماں کے ساتھ، اس سے بات تک نہیں کرتا۔ اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ ان کا رویہ تو شاید اپنی سگی ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، وہ ان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ اگر ان کی سگی ماں بھی ہوتی تو شاید وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسے ہی بے اتنائی بھرا رویہ رکھتے، مگر ایسا کیوں تھا؟ کیوں ان کے دل میں عورت ذات کے لیے اتنی نفرت تھی، اتنی کدورت تھی؟ اسی وقت میری ساس گھر پہ آ گئی تو خالہ بات ادھوری چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد میری کبھی خالہ سے تفصیل سے بات نہیں ہو پائی کہ ان سے پوچھ سکوں کہ ان کی ادھوری باتوں کا کیا مطلب تھا۔ ایک دن میرے شوہر کی پھپھو گھر آئیں، وہ بہت اداس تھیں، بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رو رو کر تھک گئی ہوں۔ آج سے پہلے میں نے جب بھی انہیں دیکھا وہ بڑے روب میں رہتی تھی، جب بھی گھر آتی تو اپنی بھاوت سے لڑائی جھگڑا کیا کرتی تھی۔ میری ساس بھی دو بدو ان کا مقابلہ کرتی تھی۔ نہ تو کبھی میرے شوہر نے ان دونوں کو روکا، نہ ہی میرے سسر نے کبھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو خاموش رہنے کو کہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں کہ گھر کی عورتوں کے آپس میں کیا تعلقات ہیں اور وہ گھر کے ماحول کو کیسے رکھے ہوئے ہیں۔ شوہر کی پھپھو جب بھی آتی مجھے بھی گھور گھور کر دیکھتی، میری ذات میں کیڑے نکال دیتی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں بالکل ایک جیسی ہو جاتی۔ پھپھو کہتی یہ بالکل اپنی ساس جیسی ہے، وہ بھی ایسی ہی تھی، گندی اور منحوس۔ مگر پھر وہ کہتی دیکھو اس کا انجام کیا ہوا۔ تب میری ساس ہنس پڑی، کہنے لگی ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، اس کا جو انجام ہوا ہے اس لڑکی کا انجام بھی وہی ہوگا، اسے بھی اس گھر سے ویسے ہی دھکے دے کر نکال دوں گی جیسے اسے نکالا تھا۔ تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میری ساس کو گھر میں لانے والی کوئی اور عورت تھی جس نے میرے شوہر کی ماں کو نکال کر خود ان کی ماں بننے کی جگہ لی۔ اگر وہ عورت ایسا کر سکتی ہے تو میرے لیے بھی میرے شوہر کی دوسری شادی کروا کر مجھے اس گھر سے نکال دینا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اب مجھے اپنی ساس سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، میرے دل میں وسوسے اور خدشات پیدا ہونے لگے تھے۔ مگر اس بار جب پھپھو آئیں تو وہ بہت خاموش تھیں۔ اب وہ نئے بھائی واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کو جب میرے سسر گھر آئے تو وہ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میری ساس کو بے چینی لاحق ہو گئی۔ وہ باہر بار بار دروازے پر دستک دینے لگی، کہنے لگی ایسی کون سی رازداری والی باتیں ہیں جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ تم میرے شوہر کو میرے خلاف ورگلا رہی ہو۔ مگر ان دونوں نے دروازہ کھولا اور نہ ہی میری ساس کی کسی بات کا جواب دیا۔ مجھے اپنی ساس کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج تو انہوں نے مجھے بھی کوئی تانا نہیں دیا تھا، وہ میری ذات سے بھی بے خبر نظر آ رہی تھی، مگر اپنے شوہر کے کمرے کے باہر وہ جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹتی جا رہی تھی۔ کئی گھنٹے بیت گئے تھے، کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تھا اور میری ساس کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ میرے شوہر بھی گھر آ گئے تھے، انہوں نے بھی میرے سسر سے ضروری بات کرنی تھی، مگر انہیں بھی دروازہ کھٹکھٹا کر واپس آنا پڑا تھا۔ نہ میرے سسر نے دروازہ کھولا، نہ ہی میرے شوہر کی پھپھو کمرے سے باہر آئے۔ پھر رات کو جب وہ دونوں باہر آئے تو میری ساس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پھپھو کی طرف بڑھی تھی۔ تم نے میرے شوہر کو صبح سے کمرے میں بند رکھا ہوا ہے، ایسی کون سی باتیں کر رہی تھی اپنے بھائی سے جو مجھ سے چھپ کر کمرے میں جا کر بیٹھ گئی؟ کیا میرے خلاف میرے شوہر کو ورگلا رہی تھی؟ ان کو میرے خلاف
कौन सी पट्टियाँ पढ़ा रही थी। वो पुप्पो को मारने के लिए आगे बढ़ी तो मेरे सुसर ने उनका हाथ रोक लिया। बस कर दो अंजुमन, आज तक तुमने जो कुछ भी किया वो नाकाबिले माफ़ी है। तुमने किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उस पर तुम्हें नदामत भी नहीं है, बल्कि उस पर अकड़ती जा रही हो। और अब मेरी बहन के साथ भी बदतमीज़ी कर रही हो। पहले मुझे पूरी बात मालूम नहीं थी, मैं सच नहीं जानता था। तब तक मैं खामोश रहा, तुम्हारी सारी गलतियों को, बदतमीज़ियों को बर्दाश्त करता रहा। मगर अब मैं तुम्हारी कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर इस घर में रहना है तो इंसानों की तरह रहना होगा। तब मैंने अपनी सास के चेहरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर जलजले के तासुरात थे। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। फुप्पो अपने घर वापस चली गई थी, मगर उस दिन के बाद से घर का माहौल काफ़ी हद तक बदल गया। ऐसे लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई हो, मगर मैं इस तब्दीली से नावाकिफ़ थी। कहने को तो सब कुछ वैसे ही था, मगर फिर भी बहुत कुछ बदल चुका था। मेरी सास हर वक्त गुमसुम रहती थी, हर वक्त फ़ज़ाओं में न जाने क्या घूरती रहती थी। मेरे शौहर और ससुर तो अभी भी वैसी ही रूटीन पर थे। शाम को ही घर आते थे, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कोई तब्दीली थी जो मैं अपने ससुर के रवैये में नोट कर रही थी। वो अम्मा से भी पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। उसे अब भी रोज़ाना बाहर उठाकर ले जाते थे। पहले जब मेरे शौहर ने उन पर गुस्सा करते थे, उन्हें मना करते थे कि इस लड़की को बाहर लेकर मत जाया करें, लोग मेरा तमाशा बनाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, हर कोई मुझे खुद पर आवाज़ें कसता है। मुझे महसूस होता है जैसे सब लोग मुझे देखकर कह रहे हों, तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है। तुम्हारी इज्जत पर दाग लगाने वाली एक औरत ज़ात तुम्हारे घर में पैदा हो गई है, अब उसे बाहर लेकर मत जाया करें। तब मेरे ससुर ने उसे बाहर ले जाना छोड़ दिया था, मगर अब उन पर रमीज़ की कोई बात भी असर नहीं करती थी। मेरी सास भी गुमसुम सी होकर उन दोनों की लड़ाई को देखती रहती थी। अब ना तो वो मुझे ताने देती थी, ना कोई काम करने को कहती थी। सच कहूँ तो मुझे उनकी हालत देखकर खौफ भी आ रहा था और दिल ही दिल में ये तजस्सुस भी था कि ऐसा क्या हुआ है जो वो पूरी तरह से बदल कर रह गई हैं। मेरे ससुर अब ना उससे बात करते थे, न कभी मैंने उन्हें एक दूसरे के साथ खुश देखा था, बल्कि अगर वो मेरे ससुर के लिए कोई चीज़ लेकर जाती तो वो उन्हें गुस्से से डांट देते, कहते मेरे सामने मत आया करो। फिर अब मुझे आवाज़ देकर कहते, मुझे चाय बना दो, तुम्हारे हाथ की चाय पीने को दिल कर रहा है। मैं खामोशी से उनका हर काम किए जाती थी। एक दिन जब मेरे शौहर घर आए तो बहुत गुस्से में थे। मेरे ससुर कहने लगे, अब अगर आप अमामा को लेकर बाहर गए, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे ससुर उन्हें देखने लगे, कहने लगे, तुम अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम क्यों चाहते हो कि ये दुनिया से छुप कर रहे? क्यों तुम सारी दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहते कि तुम एक बेटी के बाप बन चुके हो? मेरे शौहर अपने बाप को हैरत से देखने लगे। क्या आप नहीं जानते मैं ये सब क्यों चाहता हूँ? क्यों इसे दुनिया से छुपा कर रखना चाहता हूँ? ये बदनामी का कलम है। ये दुनिया में मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मेरी इज्जत पर धब्बा लगाने वाली औरत ज़ात इस घर में पैदा हो चुकी है। तब मेरे ससुर ने मुझे अपने पास बुलाया, कहने लगे, तुम अमामा को पकड़ो, मुझे तुम्हारे शौहर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो मेरे शौहर को लेकर अपने कमरे में चले गए। आज फिर कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर बंद हो गया था और आज एक बार फिर मैंने अपनी सास को कमरे के बाहर जली हुई पैर की बिल्ली की तरह फिरते देखा था। आज भी वो बहुत परेशान लग रही थी, कमरे के बाहर चक्कर काट रही थी, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मसल रही थी, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे घर में क्या हो रहा है जिससे मैं ना वाकिफ़ हूँ। ऐसा आज भी रात को ही दरवाज़ा खुला था।
जब मेरे शौहर कमरे से बाहर निकले, उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, पूरा चेहरा सूजा हुआ लग रहा था। जब वो मेरे पास आए तो मेरी गोद में अमामा थी, जिसे मैं सुला रही थी। वो अपनी बेटी को हसरत से देखते रहे, फिर उसे एकदम से अपने बाजुओं में उठा लिया। कभी माथे पर तो कभी गालों पर बोसा देने लगे। वो तड़प तड़प कर रो रहे थे, अपनी बच्ची से माफ़ी मांग रहे थे और उसे शिद्दत से प्यार कर रहे थे। उनका रोना देखकर अमामा बुरी तरह घबरा गई थी, और वैसे भी उसे कभी बाप ने प्यार नहीं किया था, कभी गोद में नहीं उठाया था, इसलिए वो उन्हें देखकर छुप जाती थी, उनसे घबरा जाती थी। और अब जब रमीज़ ने उसे दीवाना वार चूमना शुरू कर दिया तो वो बुरी तरह रोने लगी। मैं खुद हैरान परेशान थी कि ये हो क्या रहा है। मैंने बमुश्किल रमीज़ की गोद से अमामा को लिया। वो मेरे पास आकर संभल गई, फिर रोते रोते वो वहीं सो गई, जबकि मेरे शौहर अपने हाथों में सर थामे बैठे थे। मैं अमामा को सुलाकर और उज़ैर को भी सुलाकर रमीज़ के पास गई। क्या हुआ है रमीज़? आपने कभी मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई। आपके दिल में क्या चल रहा है? आप क्या सोच रहे हैं? आपने हमेशा ये सब मसला मुझसे छुपाया। मैं आज तक ये जानने से कासर हूँ कि आपको औरत ज़ात से नफ़रत क्यों है। अपनी औलाद से कौन नफ़रत करता है? और आज आप ऐसे दीवानावार अपनी बेटी को चूम रहे हैं, जैसे आखिरी बार उससे प्यार कर रहे हैं। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे पूरी बात बताएं, मुझे सच बताएं, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे शौहर कहने लगे, मुझे मेरे बाप ने बचपन में ही मेरी माँ के खिलाफ नफ़रत से भर दिया था। मुझे अपनी ही माँ के खिलाफ कर दिया था। मुझे वर्गलाया गया था, तो मुझे लगा कि औरत ज़ात एतबार के काबिल होती ही नहीं है, और ये ज़ात सिर्फ अपने बाप, बेटे और भाई को बदनाम कर सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर बेटी पैदा हो जो मेरा नाम खराब करे। मैं हैरत से अपने शौहर को देखने लगी। मगर अंकल ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने आपको आपकी ही माँ के खिलाफ क्यों वर्गलाया? जबकि मैंने सुना है कि आपकी माँ तो बहुत अच्छी औरत थी, उन्होंने घर को जन्नत बना कर रखा था। क्या अंकल को उनके खिलाफ कोई गलतफहमी हो गई थी? मेरे शौहर बोलने लगे, ये सब उस औरत और मेरी फुफ्फो का किया धरा है। वो अपनी सुतीली माँ की तरफ इशारा करते हुए बोले, जो उसी वक्त कमरे में आई थी जब मेरे शौहर की नज़रों में अपने लिए नफ़रत और इंतकाम और बदगुमानी देखी तो वो उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गए। मेरे शौहर कहने लगे, ये औरत मेरे बाप पर आशिक हो गई थी, उसके साथ शादी करने के लिए मर रही थी। मगर मेरा बाप मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। अल्लाह ने मेरे बाद मेरे वालिदैन को बेटी की रहमत दी थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, मेरी बहन उस वक्त 2 साल की थी और मैं 5 साल का था। हम दोनों एक साथ खेलते थे। मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार था। मुझे किसी गुड़िया की मानद लगती थी और मैं इसे गुड़िया ही कहता था। फिर एक दिन अब्बू ने अम्मी को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। उन्हें धक्के देकर घर से निकालने लगे। मैंने अपनी बहन को अपने बाजुओं में छुपा लिया और अब्बू से कहने लगा कि आप गुड़िया को कहीं नहीं जाने देंगे। अब माँ को घर से क्यों निकाल रहे हैं? माँ को क्यों मार रहे हैं? मगर अब्बू ने गुड़िया को भी मुझसे छीन लिया। मुझे भी थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया। कहने लगे, ये बड़ी होकर तुम्हारी बदनामी करेगी, लोगों में तुम्हें रुसवा करेगी, तुम्हारी इज्जत को लोगों के हंसने का मौका देगी। मैं इन बातों को नहीं जानता था, मगर फिर जब बड़ा हुआ, अपनी सुतीली माँ और फुफ्फो के मुंह से ये सुनना शुरू किया कि मेरी माँ एक बदकिरदार औरत थी, जिसे मेरे बाप ने रंगे हाथों पकड़ा था। मेरे बाप भी सबकी बातों में आकर इस साजिश का शिकार हो गए थे, जो मेरी माँ और बाप के खिलाफ मेरी सुतीली माँ और फुफ्फो ने मिलकर रचाई थी। उस दिन ऐसा हुआ था कि सुतीली माँ ने अपने भाई को हमारे घर में भेजा था, उसे ये कहकर कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है।
دوسری طرف انہوں نے میرے ابو کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا کہ تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں میرے بھائی کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے، اس کے ساتھ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے۔ میری ستیلی ماں کے بھائی کی نیت خراب تھی، وہ بھی میری ماں پر بری نظر رکھتا تھا۔ اس نے میری ماں کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ جب اوپر سے میرا باپ آ گیا، وہ سمجھے شاید میری ماں نے خود اس آدمی کو گھر میں بلایا ہے۔ میری ماں کی نیت خراب ہے، مگر ماں تو خود بے قصور تھی، بے گناہ تھی۔ جب ابو نے ان پر الزام لگا کر انہیں گھر سے نکال دیا تو وہ اپنی صفائی میں کچھ بول ہی نہیں سکی اور میری بہن کو لے کر اپنے نانا نانی کے گھر چلی گئی۔ تب پھپھو نے ابو کو مجبور کرنا شروع کر دی کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ میری ستیلی ماں پھپھو کی سہیلی تھی اور وہ پولیس سے علی کو پوچ بنا کر اس گھر میں لانا چاہتی تھی، مگر ابو کو پتہ چلا کہ ستیلی ماں اس آدمی کی بہن ہے جس نے میری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو تب ابو نے ستیلی ماں کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا، مگر پھر پھپھو نے ابو کو مجبور کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگیں یہ عورت تمہارے ساتھ شادی کرنے کے بعد سب لوگوں سے ناتا توڑ لے گی، نہ اپنے بھائی سے ملے گی اور نہ خاندان کے کسی اور آدمی سے۔ پھر یوں ابو نے ستیلی ماں کے بھائی سے انتقام لینے کے لیے شادی کر لی تھی۔ وہ یہ سوچ کر سکون محسوس کرتے کہ انہوں نے اس آدمی سے اس کی بہن کو چھینا ہے۔ اب وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو ستیلی ماں چاہتی تھی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ ابو کے ساتھ شادی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، اور ابو اپنی دانست میں اس کے بھائی کو سزا دینے کے لیے، اسے انتقام لینے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ شادی کر کے اسے ان سے دور رکھے ہوئے تھے۔ اب جب پھپھو کی اپنی بیٹی نے ان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، جب وہ خود کسی اور لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگی، تب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا کے طور پر یہ سب ہوا ہے، اور ویسے بھی اپنی دوسری بھابھی کے رویے کی وجہ سے وہ ان سے بہت دل برداشتہ ہو چکی ہیں۔ اس لیے انہوں نے ابو کو سچ بتا دیا۔ ایک تو انہوں نے اپنا دل ہلکا کرنا تھا، انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی تھا، اور دوسرا ستیلی ماں سے شاید انتقام بھی لینا تھا۔ میں ان باتوں کو حیرت سے سن رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کو تو ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے بچپن سے ہی میرے ذہن میں یہی ڈالا گیا، اور یہ باتیں بتانے والا کوئی غیر نہیں، میرا اپنا باپ تھا۔ اس لیے میں تو ابا کی باتوں میں آ کر اپنی ہی ماں اور بہن سے دور رہا۔ میری ماں نانا نانی کے گھر میں چلی گئی تھی، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اب کچھ دنوں میں میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، مگر وہ ہم دونوں کی شکل دیکھنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ وہ ہم سے بہت نفرت کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا دل ہم لوگوں کی طرف سے صاف ہو جائے۔ جیسے میں بدگمانیوں میں بڑا ہوا، ویسے ہی اس کے دل میں بھی ہمارے لیے بدگمانیاں ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اور ابو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جبکہ ہم دونوں ہی اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ آپ کی بہن کی شادی ضرور دھوم دھام سے ہوگی اور وہ آپ لوگوں کو معاف بھی کر دے گی۔ میں نے اپنے شوہر کے ننیال میں جانے کا فیصلہ کر لیا، اور جب اپنی شوہر کی ماں اور بہن سے ملی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، کیونکہ ان دونوں کی حالت بہت خراب تھی، ان کے دل بہت ٹوٹے ہوئے تھے۔ میری نند بہت دکھی تھی کہ باپ اور بھائی نے اسے چھوڑ دیا اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے، مگر کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، اس سے وعدہ کیا کہ نہ صرف تمہارے باپ اور بھائی تمہیں آ کر رخصت کریں گے، بلکہ تمہیں بہت اچھا اور قیمتی جہیز بھی دیں گے اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا بھی کریں گے۔ جب میں نے اپنی نند کو گلے لگایا، مجھے لگا جیسے میرے دل کا کوئی کونا برسوں بعد ہلکا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو شاید میں کبھی سمجھ ہی نہ پاتی اگر میں اس کے سامنے کھڑی نہ ہوتی۔ اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھیں، شکوے بھی تھے اور کہیں نہ کہیں امید بھی کہ شاید اب سب کچھ بدل جائے۔ میرے شوہر خاموش کھڑے تھے،
جیسے الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ بس ان کی نظریں بار بار اپنی ماں کے چہرے پر جا کر رک جاتی۔ کئی سالوں کا پچھتاوا ان کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ آگے بڑھے، اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور صرف اتنا کہا، ماں ہم غلط تھے، پلیز معاف کر دو۔ اس ایک جملے نے جیسے سب کچھ بدل دیا۔ ساری باتیں، سارے گلے، سارے دکھ جیسے دھیرے دھیرے بہنے لگے۔ اس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اور دیر نہیں کرنے۔ ہم نے اپنی بہن کی شادی کے ہر لمحے کو خوشیوں سے بھرنے کا تہیہ کر لیا۔ تیاریوں کے دوران اس کی ہنسی سن کر دل کو سکون ملتا تھا۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، تم نے ہمارے دل جوڑ دیے، شاید اگر تم نہ ہوتی ہم کبھی ایک نہ ہو پاتے۔ اور جب اس کی رخصتی کا دن آیا اور میرے شوہر اور ان کے والد دونوں نے اس کا آنچل تھاما، وہ لمحہ اتنا جذباتی تھا کہ پورے گھر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہم سب جانتے تھے کہ جو کچھ ہم نے کھویا اسے واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو بچا ہے اسے سنبھال سکتے ہیں۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں یہاں سے ایک نیا رشتہ، ایک نیا سفر، ایک نیا اعتبار شروع ہوا۔ ہم سب نے سیکھا کہ سچ کتنا بھی دیر سے سامنے آئے، اگر نیت صاف ہو تو رشتے دوبارہ جوڑے جا سکتے ہیں۔ ستیلی ماں نے سب سے معافی مانگی تھی، انہیں سب نے معاف تو کر دیا تھا، مگر کوئی بھی ان کی دوبارہ دل سے عزت نہیں کر سکا تھا۔ اور میری ساس، وہ آج بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے پاس آ کر شفٹ ہو گئی ہوں۔ اب ہم نہ صرف ان کی خدمت کرتے ہیں بلکہ ان سے بہت ساری دعائیں بھی لیتے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔